آداب، بانگ درہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedara.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@bangedara.tv اور کال کرنا چاہیں تو 0213-430-1904 نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی ہوگا. آج تھوڑا سا معمول سے ہٹ کے وہ یوں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہیں، ان سے بات کریں گے. لیکن شو ہونے سے پہلے ہم آپس میں بات کر رہے تھے، اور جب چند سیاستدان بیٹھے ہوں لیکن ان سیاست کی بات ہوتی ہے، گورننس کی بات ہوتی ہے، ملک کی بات ہوتی ہے، مستقبل کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جبھی بھی بات ہوگی ایسی جگہ بیٹھ کے تو ایک دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ضرور کہی جائے گی. تو بڑی خوبصورت بات میرے ایک مہمان نے کی. ہم نے کہا کہ جی کوئی بھی کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا تا وقت کہ گورنمنٹ ان پلیس ہو. جب گورنمنٹ ان پلیس ہے تو ہم سب سٹیزنز آف پاکستان یا اس ملک کے جس ملک میں ہم بیٹھے ہوں، اور ہم سب پولیٹیشنز ہیں، اور ہم سب کا ایک مقصد ہے کہ ایک جان ہو کے آپس میں مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. کوئی کھینچ تان نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی. تنقید ضرور ہوگی، ایک دوسرے سے سوال بھی ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی ہوگا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. جملہ یہ ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. صرف یہ کہ آپ غلط کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح، یہ اصول بالکل جائز ہے. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اگر گورنمنٹ ان پلیس ہو تو اسی بات پہ ہمارا وقت ہم آن ایئر آ گئے. تو بات یہ تھی کہ کچھ بھی ہو، ہم سب سیاستدان، جس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم کسی حال خوش نہیں ہوں گے چاہے کچھ ہو جائے. اور شاید اس کی وجہ بھی کچھ جائز ہو، کیونکہ ڈیموکریسی کا سیاستدان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہمارے ہاں ڈیموکریسی کا تعلق چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہے، جس کی آج کل بڑی چرچا ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں بڑے لوگوں کا مکمکہ. اور آج انٹرنیٹ پہ اس شو کا موضوع بھی یہی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ود ان بریکٹس بڑے لوگوں کا مکمکہ. اس پہ بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک انٹرم الیکشن یعنی کہ سرکار کے آنے جانے کی بات چیت ہے، وہ بھی دیکھیں گے. ان تمام پہلی بات کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کو تعارف کراتے چلوں. یوسف ملک گبول صاحب، تحریک انصاف. آداب، بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. اور ہم نے ابتدا آپ سے ہی یہ کی تھی کہ اس محفل میں ہم اکثر پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی نہیں لیتے، وہ یہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں. بس اسی خواہش میں آگے بڑھیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لے کے آئے. زین انصاری صاحب، پی ایم ایل این، تھینک یو ویری مچ سر، آپ تشریف لے کے آئے، بڑی خوشی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر گورنمنٹ ان پلیس ہو تو ابتدا یہیں سے کرتے ہیں. آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان پلیس نہیں ہے؟ کوئی صاحب بڑی مہربانی. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہاں 17 کروڑ عوام ٹھیک ہے جس ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت کو بحال کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. ان کے کچھ امیدیں تھیں. 18 فروری کو جو الیکشن ہوا تو لوگوں نے بڑی امیدیں رکھ کر کے ووٹ کاسٹ کیا کہ یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، روٹی بھی سستی ملے گی، آٹا سستا ہوگا. عام آدمی آپ کے اس مذاکرے میں آپ بھی اکثر وہی باتیں کرتے ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہوں، عوام کو خوش کرنے کی باتیں ہوں. سیاستدان تو وعدے کرتے ہیں لیکن آپ کوشش کر کے سیاستدانوں سے وہ اگلواتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وعدے کیے عوام سے، اب عوام پورا نہیں ہو، عوام سے آپ نے وعدے پورے نہیں کیے. کوشش کم از کم ہم یہ کرتے ہیں. کوشش آپ یہ کرتے ہیں. تو دیکھیں جی اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ملک کی کیا ہے، مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے، کوئی بھی راستہ محفوظ نہیں ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جی میں پاکستان میں محفوظ ہوں تو میرے خیال میں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. ہاں بھائی، یہ ساری باتیں تو ماضی میں ہر سرکار نے کی. محفوظ ہیں. کچھ لوگ محفوظ ہیں جن کے آنے سے راستے بند کیے جاتے ہیں، جن کے آنے سے حاملہ بہنیں رکشے میں بچا دیتی ہیں. نہیں دیکھیں، میں یہاں قطع کلام نہیں کرنا چاہوں گا. جہاں تک اکانومی کے خراب ہونے کا تعلق ہے، جب اس ملک میں ڈیموکریسی آئی الحمدللہ ایسا ہی ہوا. میاں صاحب بھی جب آئے تو آتے تھے $40 پہ، جاتے تھے 60 پہ.
وہ تو چھوڑیں. اور جہاں تک یہ کہ ٹریفک روکنے والی, میں ایک بات ہوں, جہاں تک ٹریفک روکنے والی بات ہے تو میاں صاحب ابھی بھی جب شہر میں نکلتے ہیں تو پنجاب, لاہور تو کیا گجرانوالہ تک بلاک ہو جاتا ہے. تو یہ تو روایت ہے ہمارے لیڈر کی یہ اکراس دا بورڈ. دیکھیں جی, آپ نے سنائی باتیں کی ہیں. نہیں, میں اسی ملک میں رہتا ہوں سر. کہ لاہور جا رہے ہیں, لاہور رائے سے لاہور جا رہے ہیں تو گجرانوالہ تک راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی تو ایسی کہا. میں دلیل دے رہا ہوں, میں تو دلیل دے رہا ہوں جی, میں دلیل دے رہا ہوں کہ مہنگائی کی دلیل یہ ہے کہ کسی دور میں بھی 2 مہینے کے اندر آٹا جو عام آدمی کھاتا ہے وہ 5 روپے کلو نہیں بڑھا, لیکن اس میں بڑھ گیا. کسی دور میں اتنی چینی, یہ جو ہم ایگریکلچر کنٹری ہے, ہم خود ایگریکلچرلسٹ ہے, خود چینی پیدا کرتے ہیں. جو ملک خود چینی پیدا کرے اس میں چینی کے بھاؤ 70 روپے تک پہنچ جائے, کتنے افسوس کی بات نہیں. پھر یہ گورنمنٹ ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن ایسا بار بار ہوا ہے, ہر سرکار میں ہوا ہے. نہیں, میں آپ دیکھیں نا جی, اس سرکار میں اس طرح سے دیکھیں جی, ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو عوام سے یہی وعدے کیا نا کہ جو پرویز مشرف کے زمانے میں مہنگائی تھی ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے. یہی باتیں تھی. چلیے قبول صاحب, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو باتیں آپ کے الزام بالکل صحیح ہیں, ایک بات سے بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا الزام غلط ہے, سب صحیح ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا, ٹھیک ہے. اور صرف یہی کہا گیا کہ ہمیں برے حال میں ملا. اور جو بھی ابھی آپ نے بھائی نے وعدوں کی بات کی, ہر الیکشن میں ہر ڈیموکریٹک لیڈر نے, ہر پولیٹیکل لیڈر نے وعدے کیے, اور جب آ گئے تو کہا صاحب میں کیا کروں, مجھے اس برے حال میں ملا. یہ روایت نہیں ہے اس پاکستان کی, بلا شبہ. تو پھر ہمیں اس گورنمنٹ سے خاص شکایت کیوں, انوکھی شکایت کیوں؟ شکایت انہوں نے کی, آپ کے لوگوں کو بھی شکایت ہے, زور سے شکایت ہے. میں آپ کو گزارش کروں, ہماری ذرا سی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک, بات بالکل درست کہ وعدے کیے اور پھر وعدے پورے نہیں ہوتے, لیکن اس میں نئی کون سی بات ہے؟ بقول آپ کے پچھلے 62-63 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے. کم از کم 40 سے تو ہو ہی رہا ہے. وعدے کیے جا رہے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں. وعدے پورے کرنے کے لیے کچھ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اب کنٹینیوٹی کس قسم کی؟ جمہوری نظام آتا ہے, ڈی ریل ہو جاتا ہے, کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. دوسری رجیم آتی ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہو, آرمی کی ہو, یا دوسری پارٹی آتی ہے, بینچ فل ہوتی نہ بھی ہو, لیکن وہ ایک چیز لے کے چلتے ہیں, وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. تو کنٹینیوٹی جو ہے, تسلسل جو ہے, کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, انفیکٹ ایسینشل ہے. متفق ہوں. اب آپ کو کنٹینیوٹی کس طرح حاصل ہوگی؟ وہ ہوتی ہے آپ کو اداروں سے, سیلف گورننگ انسٹیٹیوشنز, محکموں سے نہیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے محکمے ہی چلتے آ رہے ہیں. اچھا, محکمے اور ادارے میں فرق یہ ہے کہ ادارہ تو سیلف گورننگ ہوتا ہے, اس میں ایگزیکٹو کا انفلوئنس نہیں ہوتا. جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ لیجسلیٹ کرتی ہے اور وہ پیرامیٹرز ڈرا کرتی ہے, وہ اپنی پالیسی دیتی ہے ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, اینڈ ویریس ادر جو بھی گورننگ, ان کو وہ ایک پالیسی دیتی ہے کہ جی ہماری حکومت کی, ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہوگی. اور ادارے جو ہیں پھر اس کے تحت چلتے ہیں. وہ انٹرفیئرنس نہیں لیتے منسٹرز سے. منسٹرز کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر وہ انٹرفیئر کرے. منسٹر کین لائک جس طرح سپریم کورٹ میں آپ اپیل کے لیے جاتے ہیں, اس طرح کوئی چیز صحیح نہیں ہو اور آپ منسٹر تک پہنچتے ہیں کہ یہ ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا, ایز اے واچ ڈاگ. الیکٹڈ لیڈرز کا کام قانون بنانا, قانون نافذ کروانا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا بیوروکریسی کا اور اداروں کا کام ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں ادارے کون چلاتے ہیں؟ منسٹرز چلاتے ہیں. پرائم منسٹر سے لے کے تو منسٹر آف اسٹیٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. جب منسٹر آف اسٹیٹ چلائے گا, پھر جو چیئرمین ہوگا وہ اپنی منمانی کرے گا. یہ تو گورننس کا طریقہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, میں سے نا اتفاقی ہو ہی نہیں سکتی نا. لیکن جو آپ نے فرمایا کنٹینیوٹی والی بات, میں یہی کہہ رہا ہوں, کنٹینیوٹی کہاں سے آئے گی؟ میں بتاؤں نا آپ کو, جب آپ کی یورپ کے اندر آپ دیکھیے, ایک گورنمنٹ جاتی ہے یا دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی پوری پالیسیز 180 ڈگریز ٹرن نہیں لیتی.
کیونکہ ان کے جو ادارے ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں ورک کرنے براک کو. اوباما صاحب یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے ہفتوں میں فوج بلا لوں گا, ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. نہیں بلائی نا. ہاں لیکن کہہ کے وعدہ تو وہ بھی کر کے آئے.